السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ ترجمہ و تفسیر سورۃ القلم، آیت نمبر 1 سے 16 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نون قسم ہے، والقلم قلم کی، وما یسطرون اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں، ما نہیں ہے، انت آپ، بنعمت ربک اپنے رب کے فضل سے، بمجنون دیوانے، وَإِنَّ اور بلا شبہ لَكَ آپ کے لیے، لَأَجْرًا البتہ اجر ہے، غیر ممنون نہ ختم کیا جانے والا، وَإِنَّكَ اور بے شک آپ، لَعَلَى خُلُقٍ عظیم البتہ خلق عظیم پر فائز ہیں، فَسَتُبْصِرُ چنانچہ ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے، وَيُبْصِرُونَ اور وہ بھی دیکھ لیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ کہ کون تم میں سے دیوانہ ہے، ان ربک بلا شبہ آپ کا رب، هو اعلم وہی خوب جانتا ہے، بمن اس کو جو ضل گمراہ ہوا، عن سبیلہ اس کی راہ سے، وہو اور وہی اعلم خوب جانتا ہے، بالمہتدین راہ پانے والوں کو، فلا لہذا نہیں، تطع آپ اطاعت کریں، المکذبین تکذیب کرنے والوں کی، ودو وہ چاہتے ہیں کہ، لو کاش، تدہنو آپ کچھ نرمی اختیار کریں، فیدہنون تو وہ بھی نرم پڑ جائیں گے، ولا تطع اور نہ آپ اطاعت کریں، کل ہر حلافن قسمیں کھانے والے، مہین نہایت حقیر کی، ہمازن جو بڑا ہی عیب، جو مشائم بنمیم چلتا پھرتا چغل خور ہے، مناعن بہت روکنے والا، للخیری بھلائی سے، معتدن حد سے گزرنے والا، اسیم سخت گناہ گار ہے، عتلن اجٹ، بعد ذالک اس کے علاوہ، زنیم حرام زادہ ہے، ان یہ اس لیے کہ کانا ہے وہ، ذا مالن صاحب مال، و بنین اور صاحب اولاد، اذا جب تتلا تلاوت کی جاتی ہیں، علیہ اس پر، آیاتنا ہماری آیات، قالت وہ کہتا ہے، اساطیر الاولین یہ افسانے ہیں پہلوں کے، سنسمہ ان قریب ہم اسے داغ لگائیں گے، علی الخرطوم اس کی ناک پر، یعنی سونڈ پر، یعنی اس کی ناک پر۔ تفسیر و تشریح سورۃ قلم کا تعارف۔ اس سورت کا نام نون بھی ہے اور قلم بھی، دونوں نام سورت کی پہلی آیت سے لیے گئے ہیں۔ اس سورت کا نام القلم رکھنے کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت لکھنا اور پڑھنا یاد دلائی جائے، جیسے فرمایا الذی علم بالقلم، اور امت اسلامیہ کو تعلیم و تعلم پر ابھارا جائے۔ اس صورت میں مخالفین اسلام کے اعتراضات کا جواب، اس صورت میں مخالفین اسلام کے اعتراضات کا جواب اور ان کو نصیحت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت کی تلقین، باغ والوں کا واقعہ اور مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورۃ القلم مکی ہے اور اس میں 52 آیتیں ہیں، 2 رکوع، 306 کلمات اور 1295 حروف ہیں۔ فرمایا نون حروف مقطعات میں سے ہے، یہ قطع سے مشتق ہے جس کے معنی کاٹنے کے ہیں، اور مقطعات سے مراد ایسے حروف ہیں جن کو قرآن مجید میں کاٹ کاٹ کر، یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، جیسے صاد، قاف اور الف لام میم وغیرہ۔ یہ 14 کلمات ہیں جو 29 سورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ ان کے معنی کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے کیا معنی ہیں۔
بعض مفسرین نے ان کے مختلف مطالب بیان کیے ہیں. ان میں سے زیادہ قریب بات یہ ہے کہ ان حروف کے ساتھ تمام دنیا کو چیلنج دیا گیا ہے کہ یہ قرآن مجید بھی ان حروف تہجی سے بنایا گیا ہے جن سے تم اپنا کلام بناتے ہو. اگر یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں تو تم اس جیسی ایک صورت ہی لا کر دکھا دو. حرف نون کو ذکر کرنے کے بعد والقلم وما یسطرون، حرف نون کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی، خواہ اس سے مراد وہ قلم ہو جس کے ساتھ لوح محفوظ میں لکھا گیا ہے، یا وہ قلم جس کے ساتھ فرشتے بندوں کے اچھے یا برے اعمال صحیفوں میں محفوظ کرتے ہیں، یا پھر وہ قلم جس کے ساتھ عام لوگ لکھتے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون. اللہ تعالیٰ نے قلم اور جو کچھ اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے کی قسم کھا کر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں، جیسا کہ آپ کی قوم کے جاہل منکرین حق کہتے ہیں، کیونکہ دیوانے کے سامنے اس کی زندگی کا کوئی مقصد متعین نہیں ہوتا، جبکہ آپ برملا راہ حق کی طرف بلاتے ہیں. دیوانے کے قول و فعل میں حد درجے کا تضاد پایا جاتا ہے، کیونکہ اسے شعور ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. پاگل جو ہے، دیوانہ جو ہے، اس کے ہر فعل میں، ہر قول و فعل میں، ہر کام میں حد درجے کا تضاد پایا جاتا ہے. کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کیونکہ اسے شعور ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. اور دیوانہ تو بہکی بہکی اور بے ڈھنگی باتیں بھی کرتا ہے، جبکہ یہی لوگ آپ کو صادق و امین ہونے کا لقب بھی دے چکے ہیں. لہذا ان کا ایسا کہنا محض الزام تراشی اور بغض و عناد کا اظہار ہے. یہ جو اس طرح سے مجنون کہہ رہے ہیں تو یہ ان کا کہنا جو ہے ان کی ہٹ دھرمی، یہ الزام لگا رہے ہیں، اور ان کی ضد ہے اور ان کی اکڑ ہے اور ان کے دل میں حسد جو بغض ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں، جس سے مقصود اپنے حسد کی آگ کو بجھانا ہے. یہ ایسے کہہ کر اپنے عناد و بغض کی وجہ سے اپنے حسد کی آگ کو بجھا رہے ہیں. فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، غمگین و پریشان نہ ہونے کی تلقین کی، اور صبر و تحمل کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ کے لیے ان تکلیف دہ باتوں پر بے حساب اور کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی ہدایت کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں اور جتنی آپ کو اذیتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں ان کے جواب میں، اور پھر بھی آپ اپنے اس فرض کو انجام دیے چلے جا رہے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے کہ تمہارے لیے، آپ کے لیے ہم نے ان باتوں پر صبر کرنے سے، تحمل کرنے سے بہت بڑا اجر آپ کے لیے رکھا ہے. اللہ اکبر. فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. قرآن مجید کے دیگر مقامات کی طرح یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کا ذکر ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے کے لیے اگر صرف اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان نازل ہوتا تو کافی تھا. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور یقیناً آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور آپ کے اعمال و اخلاق قرآن مجید کی خاموش تفسیر تھے. اسی لیے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی علیہ السلام کے اخلاق کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن. بلا شبہ قرآن اللہ کے نبی کا اخلاق تھا. صحیح مسلم. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف ولا لما صنعت ولا الا صنعت. میں نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے کبھی میری کسی بات پر اف تک نہیں کیا اور نہ کبھی یہ کہا کہ فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. صحیح البخاری. 10 سال کی مدت خاصی طویل ہوتی ہے، مگر اتنی مدت میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس کو کبھی نہیں ڈانٹا، نہ کبھی دھمکایا،
اور نہ ان سے کبھی سخت کلامی فرمائی۔ کہ آپ کے حسن اخلاق کی دلیل ہے، اور حقیقت ہے کہ آپ سے زیادہ دنیا میں کوئی شخص نرم دل اور خوش اخلاق پیدا نہیں ہوا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ ہمارے اخلاقوں کو بھی سنوار دے۔ اپنے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کی عظمت و بلندی کے معترف تھے ہی، یعنی جتنے صحابہ تھے اور جتنے اپنے تھے وہ سب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کی تعریف کرتے تھے اور جانتے تھے، لیکن کافر بھی آپ کی عظمت اور قدر و منزلت کی گواہی دیتے آئے ہیں، لیکن محض حسد، سرکشی اور ضد بازی کی وجہ سے قبول حق سے محروم رہے، اور یہ سلسلہ گواہی آج تک جاری ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا کے 100 بڑے لیڈر کا مصنف خود عیسائی ہونے کے باوجود یہ گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تک سب سے بڑے لیڈر ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد فرمایا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ جب قیامت کا دن آ جائے گا تو سارے پردے اٹھ جائیں گے اور حق واضح ہو جائے گا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مخالف گروہ جان لیں گے کہ دراصل سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا اور گمراہ کون تھا، سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا کون تھا اور گمراہ کون تھا، کیونکہ اس بات کا حقیقی علم تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے کہ کون راہ راست پر اور کون بھٹکا ہوا اور کون ہدایت کی پیروی کرنے والا ہے۔ لہذا اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اطمینان رکھیے کہ آپ اور آپ پر ایمان لانے والے ہی یقیناً ہدایت یافتہ ہیں۔ آگے فرمایا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واضح فرما رہا ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مخالفت کا جو طوفان بدتمیزی آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف اٹھایا جا رہا ہے، اس کا دباؤ ہرگز آپ قبول نہ کیجیے۔ دراصل یہ ساری باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ آپ اسلام کی تبلیغ میں ڈھیلے پڑ جائیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں، یہ سب کچھ کرنے کا مقصد ان کا یہ ہے، آپ کو تکلیف دینا، آپ کو مجنون، ساحر کہنا، آپ کو ایذائیں دینا۔ اسلام کی وہ یہی چاہتے ہیں ان سب حرکتوں سے کہ آپ اسلام کی تبلیغ میں ڈھیلے پڑ جائیں، تو اس طرح وہ بھی آپ کے بارے میں نرم رویہ اختیار کریں گے، یا آپ ان کی گمراہیوں کی رعایت کر کے اپنے دین میں کچھ ترمیم کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ مصالحت کر لیں گے۔ لیکن باطل کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ باطل پر چلنے والے اپنی باطل پرستی کو چھوڑنے میں ڈھیلے ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ اپنا فریضہ نبوت ادا کرتے رہیے اور دین کی دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلے اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلق طور پر کافروں کی بات ماننے سے منع کیا تھا۔ اب دوبارہ ان کی اطاعت سے روکتے ہوئے ان کی چند ایک اخلاقی برائیوں اور قلبی بیماریوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ نے زیادہ قسمیں کھانے والے، بے وقار کمینے، عیب جو چغل خور، بھلائی سے روکنے والے، حد سے گزرنے والے، گناہ گار، اجڑ اور حرام اور اجڑ کی بات نہیں ماننی۔ یعنی یہ جتنے بھی آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ سب چغل خور، یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں نام لیے، حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم۔ آپ نے ان کا کہنا نہیں ماننا، یہ بے وقار ہیں، یہ جھوٹی قسمیں کھانے والے ہیں، یہ بھلائیوں سے روکنے والے ہیں، حد سے گزرنے والے ہیں۔ آپ نے ان کا کہنا نہیں ماننا، ان کی بات نہیں ماننی۔ بھلا ایسے شخص کی بات جس میں درجہ بالا تمام خرابیاں ہوں، یہ ساری خرابیاں ان کے اندر موجود ہیں، محض اس لیے مان لی جائے کہ وہ بہت زیادہ مال و اولاد رکھتا ہے؟ کسی طرح درست نہیں ہے، کیونکہ مال و دولت عزت و شرافت کا معیار نہیں، بلکہ اصل چیز تو انسان کے اخلاق و اعمال ہیں۔
عام مفسرین نے مذکورہ بالا مذموم صفات کی نسبت ولید بن مغیرہ کی طرف کی ہے، جو ابو جہل سے پہلے قریش مکہ کا رئیس تھا، اور یہ ساری صفات، گندی صفتیں اس کے اندر موجود تھیں، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی تکلیفیں دی تھیں۔ یہ ابو جہل سے پہلے قریش مکہ کا رئیس تھا، اور 18 سال بعد اس کے نسب کا پتہ چلا تھا، لیکن ایسی تمام روایات غیر مستند ہیں، لہذا آیت کا مقصود عام ہے، یعنی ہر وہ شخص مراد ہے جس میں مذکورہ صفات پائی جائیں۔ آگے فرمائے اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمہ علی الخرطوم۔ کافر جس کا یہ حال ہے کہ مال و اولاد والا ہونے کی وجہ سے وہ مغرور ہو گیا ہے، یعنی ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا یہ حال ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال اور اولاد دی تھی، اس مال و اولاد ہونے کی وجہ سے وہ بہت مغرور ہو گیا ہے، اپنے آپ کو بہت معزز سمجھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں اسے سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے افسانے اور قصے ہیں۔ ایسے کافر کے لیے دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی ہے، جس کا کبھی بھی پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ جیسے جنگ بدر میں ان کافروں کی ناکوں کو تلواروں کا نشانہ بنایا گیا، اور آخرت میں ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اس پر مستداد یہ کہ انہیں جہنم کی دیکھتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا اور ان کی ناکوں کو داغا جائے گا۔ اللہم احفظنا۔ آیت مبارکہ کی حکمت اور تقاضے۔ نمبر 1، حروف مقطعات کے ساتھ منکرین قرآن کو چیلنج دیا گیا ہے کہ قرآن انہی بنیادی حروف سے مرکب ہے، اگر تمہیں اس میں شک ہے تو تم بھی اس جیسا کلام بنا کے لے کر آؤ۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھا کر اس کی اہمیت اجاگر فرمائی، اور زبان کی طرح قلم بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک عظیم نعمت ہے، جس کی وجہ سے انسان کو دیگر مخلوق سے ممتاز کیا ہے۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہنے والا خود پاگل، دیوانہ اور سب سے بڑا بے وقوف ہے، کیونکہ نبوت اور دیوانگی کی یکجائی ناممکن ہے۔ نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے راستے میں جس قدر تکلیفیں برداشت کی اور دشمنوں کی باتیں سنی، اس پر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ نمبر 5، کافروں کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، جو ان کی اطاعت کرے گا وہ ان جیسا ہی ہوگا، اور ذلت و رسوائی اور جزا اور سزا میں ان کے ساتھ برابر کا شریک ٹھہرے گا۔